السلام علیکم ناظرین، میں ہوں میر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں قدیم داستان۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ راول پنڈی جو آج پاکستان کی اہم فوجی اور تاریخی پہچان ہے، دراصل ایک ایسا شہر ہے جس کی جڑیں ہزاروں سال پرانی تہذیبوں سے جڑی ہوئی ہیں۔ یہ وہی خطہ ہے جہاں کبھی بدھ مت کے ماننے والے راجہ گوتم اپنے مذہبی مراکز تعمیر کرتے تھے، جہاں سکندر اعظم کے قدم پڑے، جہاں گریٹ گندھارا تہذیب نے اپنی روشنی پھیلائی، اور پھر وقت نے اس شہر کو کبھی سکھوں کی سلطنت کا مرکز بنایا، کبھی برے صغیر کی جنگوں کا میدان، اور آخر کار پاکستان کا وہ شہر بنا دیا جو آج فوجی ہیڈ کوارٹر کی وجہ سے دل پاکستان کہلاتا ہے۔ جی ہاں دوستوں، آج کی داستان ہے راول پنڈی کی ہزاروں سال پرانی تاریخ کی۔ تو آئیے چلتے ہیں ماضی کی ان گلیوں میں جہاں ہر اینٹ میں تاریخ کی خوشبو چھپی ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، راول پنڈی کا علاقہ دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک گندھارا تہذیب کا مرکز رہا۔ یہ تہذیب تقریباً 1000 سال قبل مسیح سے 6ویں صدی عیسوی تک پروان چڑھی۔ یہاں بدھ مت کے بڑے بڑے استوپے، خانقاہیں اور مجسمے سازی کے عظیم مثالیں ملتی ہیں۔ راول پنڈی کے قریب واقع ٹیکسلا بدھ مت کی تعلیم کا سب سے بڑا مرکز تھا، جہاں دور دور سے شاگرد علم حاصل کرنے آتے تھے۔ 326 قبل مسیح میں جب سکندر اعظم ہندوستان آیا تو اس کی فوجیں دریائے جیلم کو پار کر کے راول پنڈی کے علاقے تک پہنچیں۔ اس دور میں یہاں مختلف مقامی راجے حکومت کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ موریہ سلطنت کی شانوں اور ہنو نے بھی یہاں اپنی حکمرانی قائم کی۔ 8ویں صدی میں جب مسلمان فوجیں برصغیر میں داخل ہوئیں تو راول پنڈی کا علاقہ بھی اسلامی سلطنت میں شامل ہوا۔ بعد میں یہ غزنوی، غوریوں اور پھر مغلوں کے زیر اثر رہا۔ خاص طور پر مغل دور میں یہ علاقہ ایک اہم تجارتی اور فوجی مرکز بن گیا۔ 18ویں صدی میں مغل سلطنت کے زوال کے بعد یہ علاقہ سکھوں کے قبضے میں آیا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اس علاقے پر اپنی گرفت مضبوط کی اور راول پنڈی کو فوجی چھاؤنی کے طور پر استعمال کیا۔ ناظرین کرام، 1849 میں جب برصغیر پر برطانوی راج قائم ہوا تو راول پنڈی کو بطور فوجی چھاؤنی منتخب کیا گیا۔ برطانوی افواج نے یہاں بڑی بڑی بیرکس اور کینٹونمنٹ تعمیر کیں جو آج بھی اپنی جگہ قائم ہیں۔ اسی دور میں ریلوے لائن، سڑکیں اور جدید شہر کی بنیاد رکھی گئی۔ 1947 میں پاکستان کے قیام کے بعد راول پنڈی نے انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ اسے نہ صرف فوجی ہیڈ کوارٹر بنایا گیا بلکہ دارالحکومت اسلام آباد کی تعمیر سے پہلے عارضی طور پر پاکستان کا دارالحکومت بھی بنایا گیا۔ راول پنڈی میں ایوب خان کے دور میں بڑے بڑے منصوبے شروع ہوئے اور یہ شہر ایک جدید فوجی اور تجارتی مرکز کے طور پر ابھرا۔ آج راول پنڈی پاکستان آرمی کا ہیڈ کوارٹر ہے، جس کی وجہ سے اسے فوجیوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ راول پنڈی اور اسلام آباد جڑواں شہر کہلاتے ہیں، جہاں ایک طرف اسلام آباد کی جدید عمارتیں ہیں تو دوسری طرف راول پنڈی کی پرانی گلیوں میں تاریخ آج بھی زندہ ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی داستان راول پنڈی کی جو صدیوں پرانی تہذیبوں سے شروع ہو کر آج پاکستان کے دل کی دھڑکن بن چکا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے دیگر شہروں کی تاریخ بھی اسی انداز میں آپ تک پہنچائیں تو چینل قدیم داستان کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں ایک اور تاریخی داستان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔